بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ برطانوی خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی لیبر پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب رہی تو مشرق وسطی میں نئے امن عمل کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کے لیے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ برطانیہ جہاں آئندہ ماہ 4 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ روز لیبر پارٹی نے اپنا منشور جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست وہاں کے عوام کا ناقابل تسخیر حق ہے اور لیبر پارٹی ان کا یہ حق تسلیم کرتی ہے۔ غزہ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیل کے رفح پر حملے۔ غزہ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیل کی جانب سے رفح پر ہیلی کاپٹر، لڑاکا طیاروں اور ڈرون سے حملے جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کاروں سے رفح کی سڑکوں پر شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنگ بندی جلد ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن وہ نا امید نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں جھاڑیاں جلانے کے لیے منجنیق سے آگ کے گولے پھینکے۔ اسرائیلی فوج تنقید اور تضحیک کے نشانے پر قرون وسطی دور کے ہتھیاروں کا استعمال کر کے اسرائیلی فوج تنقید اور تضحیک کے نشانے پر آ گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں جھاڑیاں جلانے کے لیے منجنیق سے آگ کے گولے پھینکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ والے جنوبی لبنان میں جھاڑیوں میں چھپ کر اسرائیلی قیدیوں پر راکٹ فائر کرتے ہیں۔ منجنیق کی ویڈیو وائرل ہونے پر اسرائیلی عوام میں شدید غصے کی لہر ہے۔ کئی اسرائیلی شہریوں نے ویڈیو شیئر کر کے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ یہ منجنیق سرحد پر تعینات ریزرو فوجیوں نے تیار کی تھی۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ویڈیو 1 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے پہلے کی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ سے 80 سالہ اہم معاہدہ ختم کر دیا۔ سعودی عرب نے امریکہ سے 80 سالہ اہم معاہدہ جو خام تیل کی فروخت کو صرف $1 تک محدود رکھنے کے لیے تھا، ختم کر دیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان اس معاہدے پر 8 جون 1974 کو دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے سعودی عرب تیل کے سودے صرف $1 میں کر سکتا تھا۔ 9 جون بروز اتوار کو یہ معاہدہ ختم ہو گیا، جس کی تجدید میں سعودی عرب کی جانب سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی۔ اب تیل کی فروخت کے معاہدے چینی یوان، جاپانی ین، یورو اور دیگر کرنسیوں میں بھی کر سکے گی۔ امریکہ یوکرین میں 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یوکرینی صدر نے امریکہ یوکرین کے 10 سال کے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یورو ایشیا کی اقتصادی یونین نے رکن ملکوں اور ایران کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔ ایران کے ساتھ یورو ایشیا کی آزاد تجارت کے بل پر، جو اس سے پہلے روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری دوما اور ایوان بالا روسی سینٹ سے پاس ہو چکا تھا، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دستخط کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور آرمینیا یورو ایشیا کے اقتصادی یونین EAEU کے رکن ممالک ہیں، جبکہ ازبکستان، مالداویا اور کیوبا اس میں مبصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ یونین 10 سال قبل 2014 میں وجود میں آئی اور دسمبر 2023 میں یونین کے رکن ملکوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکی کا امریکہ سے F-16 لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ۔ ترکیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور امریکہ نے F-16 جنگی طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ واشنگٹن نے مذاکرات کے بعد $23 بلین کے معاہدے کی اجازت دے دی۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگی جہاز خریدنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے تھے اور دونوں اطراف کے وفود تفصیلات کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت ترکیہ کو 40 نئے F-16 لڑاکا طیارے دیے جائیں گے، جبکہ اس کے موجودہ بیڑے میں 79 جیٹ طیاروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ ہفتے ترکیہ کی جانب سے نئے F-16 جنگی طیاروں کی خریداری میں ایک اہم پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔
سعودی اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے ایرانی ہم منصب علی باکر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دو طرفہ تعاون کے پہلوؤں اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سے قبل شہزادہ فیصل بن فرحان نے روس میں منعقد برکس وزارتی کمیونیکیشن سیشن میں برکس گروپ میں شامل ہونے کے لیے مدعو ممالک کے طور پر مملکت کی شرکت کے موقع پر اپنے ہم منصب علی باکر سے ملاقات بھی کی تھی۔ طالبان حکومت خواتین کی تعلیم پر عائد پابندیاں ختم کرے، اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ نے طالبان حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمتوں پر عائد کردہ پابندی کو نرم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی قومی ترانہ مقبوضہ کشمیر کے تمام اسکولوں میں لازمی قرار۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے تمام اسکولوں میں بھارتی قومی ترانہ لازمی قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اسکول ڈپارٹمنٹ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے تمام اسکولوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ کی اسمبلی کا آغاز قومی ترانے سے کرنے کا کہا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار حج سیزن کے دوران سیلف ڈرائیونگ ایئر ٹیکسی سروس متعارف کروا دی گئی۔ سعودی عرب کی حکومت حج اور عمرہ سیزن کے دوران عازمین کی سہولت اور راحت اور آرام کے ساتھ مناسک کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے اس بار عازمین کی نقل و حرکت کے لیے سیلف ڈرائیونگ ایئر ٹیکسی سروس متعارف کروائی ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے مکہ مکرمہ میں سیلف ڈرائیونگ ایئر ٹیکسی کے ٹرائل کا افتتاح کر دیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 800 روپے کا اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز سونا 800 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2,41,500 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونا 686 روپے مہنگا ہوا، جبکہ 10 گرام سونا 686 روپے مہنگا ہونے کے بعد 2,07,047 روپے کا ہو گیا۔ ملک میں 18 جون سے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے شدید گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے نم ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث 18 سے 22 جون کے دوران گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے صنعت اور برآمدات میں بڑے اضافے کے لیے اہم اقدام کیے ہیں۔ نیپرا نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کی تجویز کی تھی، جسے وزیر اعظم نے منظور کر لیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق صنعتوں کو یہ پیکج عالمی منڈی میں اشیاء کی لاگت کے مقابلے کے قابل بنانے کے لیے کیا گیا ہے، جس سے صنعتی و زرعی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ عید سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ عید سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9.5 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔